معزز طلبہ و طالبات، آج کی نشریات کا عنوان ہے اسائنمنٹ سمجھو تو مشکل کچھ بھی نہیں، سوالات کے پیچھے چھپی آسانی۔ میں شہپر شریف شعبہ اردو سے، اور آج ہم بات کریں گے اردو اسائنمنٹ کی۔ اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے ریڈیو اسٹوڈیو ہیلو ہلدوانی سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس خصوصی نشریات میں ہم بات کریں گے اسائنمنٹ 1 اور اسائنمنٹ 2 کی مکمل وضاحت پر، تاکہ آپ بغیر کسی الجھن کے اپنے اسائنمنٹ وقت پر اور صحیح طریقے سے مکمل کر سکیں۔ سب سے پہلے چند ضروری باتیں۔ دونوں اسائنمنٹ لازمی ہیں، یعنی اسائنمنٹ 1 اور اسائنمنٹ 2 دونوں دینا ضروری ہیں۔ الگ الگ پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ایک اسائنمنٹ میں پاس ہو گئے اور دوسرے اسائنمنٹ میں نہیں تو آپ کا کورس مکمل نہیں مانا جائے گا۔ تیسری بات، ہر اسائنمنٹ کے لیے 2 کوششیں دی جائیں گی، یعنی 2 اٹیمپٹ ملیں گے، جن میں سے بہترین اسکور کو ریکارڈ کیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں اسائنمنٹ 1 کے بارے میں۔ سوالات کی تعداد ہوگی 15، کل وقت ملے گا 15 منٹ، اور سوال کی نوعیت ہوگی آبجیکٹیو MCQs۔ ہر سوال کے ساتھ 4 اختیارات ہوں گے، ایک درست جواب منتخب کرنا ہوگا۔ اسائنمنٹ 1 میں سوالات نسبتاً آسان ہوں گے۔ اب ہم آپ کو اسائنمنٹ 1 کے چند نمونے سوالات کے ذریعے یہ سمجھانے جا رہے ہیں کہ آپ کو کس قسم کے سوالات حل کرنے کو ملیں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، اسائنمنٹ 1 میں آپ کو سوالات 15 دیے جائیں گے، جن کے جوابات آپ کو 15 منٹ میں دینے ہوں گے۔ ہر سوال آبجیکٹیو ٹائپ ہوگا، ملٹیپل چوائس کوشچن۔ مثال کے طور پر کچھ سوالات اس طرح ہوں گے۔ نمونہ سوال 1، اردو زبان کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے؟ اے میں رومن، بی عربی فارسی، سی آپشن میں دیوناگری، ڈی آپشن میں سنسکرت۔ تو یہ سوال اردو رسم الخط کے بارے میں ہے۔ واضح رہے کہ اردو زبان عربی فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، جو دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے، تو اس سوال کا جواب ہوگا بی عربی فارسی۔ تو نمونہ سوال 2 اس طرح ہو سکتا ہے کہ کس زبان کا تعلق ہند آریائی زبان سے نہیں ہے؟ آپشن اے پنجابی، آپشن بی اردو، آپشن سی ہندی، آپشن ڈی کنڑ۔ تو یہاں زبانوں کے خاندان کا ذکر ہے۔ کنڑ زبان دراوڑی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے یہ ہند آریائی زبان نہیں ہے، تو آپشن ڈی کنڑ صحیح ہوگا۔ نمونہ سوال 3، ان میں سے میرامن دہلوی کی کون سی کتاب ہے؟ آپشن اے نقوش سلیمانی، آپشن بی ہندوستانی لسانیات، آپشن سی داستان زبان اردو، آپشن ڈی باغ و بہار۔ تو یاد رکھیں، باغ و بہار اردو نثر کا ایک شاہکار ہے جو میرامن دہلوی نے تحریر کی۔ یہ نصاب میں بھی اکثر شامل رہتی ہے، تو اس کا آپشن ڈی باغ و بہار صحیح ہوگا۔ نمونہ سوال نمبر 4، آب حیات کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے محی الدین قادری زور، آپشن بی محمد حسین آزاد، آپشن سی شوکت سبزواری، آپشن ڈی شمس اللہ قادری۔ آب حیات ایک معروف تذکرہ ہے جسے محمد حسین آزاد نے لکھا، اور یہ اردو شاعری کی تاریخ کا قیمتی سرمایہ ہے، تو آپشن بی محمد حسین آزاد صحیح ہوگا۔ نمونہ سوال نمبر 5، اردو زبانوں کے کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ آپشن اے ہند آریائی، آپشن بی دراوڑی، آپشن سی سامی، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اردو زبان کا تعلق ہند آریائی زبانوں سے ہے، جو خود ہند یورپی زبانوں کا ایک گروہ ہے، تو آپشن اے ہند آریائی صحیح ہوگا۔ اب آئیے اسائنمنٹ 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال کی تعداد ہوگی 10، کل وقت ہوگا 45 منٹ، اور سوال کی نوعیت
زیادہ سوچنے اور جوڑنے والے سوالات ہوں گے۔ سوالات عمومی معلومات، تحقیق، ادبی شخصیات، پیدائش کے مقامات اور کتابوں کی ترتیب وغیرہ پر مبنی ہوں گے۔ تو اسائنمنٹ 2 کے کچھ نمونے سوالات کے دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ سوال جس طرح بھی آ سکتا ہے کہ ان میں 2 قول درست ہیں۔ اے میں دیا ہوگا مولانا محمد حسین آزاد کی پیدائش دہلی میں ہوئی، بی مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش بنارس میں ہوئی، سی غالب کی پیدائش آگرہ میں ہوئی، ڈی مولانا الطاف حسین حالی کی پیدائش مراد آباد میں ہوئی۔ تو درست زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن 1 میں دیا ہوگا اے اینڈ بی، آپشن 2 میں بی اینڈ ڈی، آپشن 3 میں سی اینڈ بی اور آپشن 4 میں اے اینڈ سی۔ تو یہاں آپشن 4 اے اینڈ سی صحیح ہوگا، یعنی مولانا محمد حسین آزاد کی پیدائش دہلی میں ہوئی اور آپشن سی غالب کی پیدائش آگرہ میں ہوئی۔ تو اے اینڈ سی صحیح ہوگا۔ اور میچنگ سوال بھی آ سکتے ہیں کہ محققین کو ان کی جائے پیدائش سے ملائیے۔ تو ایک طرف آپ کو اعظم گڑھ، بجنور، مراد آباد، ہاپوڑ دیا ہوگا اور دوسری طرف عبدالحق، رشید حسن خان، گیان چند جین، شبلی۔ تو آپ کو عبدالحق ملائیں گے ہاپوڑ کے ساتھ، یعنی کہ عبدالحق کی پیدائش ہاپوڑ میں ہوئی تھی، رشید حسن خان کی پیدائش مراد آباد میں ہوئی تھی۔ گیان چند جین کو ملائیں گے بجنور سے، یعنی گیان چند جین کی پیدائش بجنور میں ہوئی تھی، اور شبلی نعمانی کو ملائیں گے اعظم گڑھ سے، یعنی شبلی نعمانی کی پیدائش اعظم گڑھ میں ہوئی تھی۔ اب جو نیچے آپشن دیے ہوں گے ان میں جو صحیح آپشن ہوگا وہ آپ صحیح کریں گے۔ کتابوں کی اشاعت کے لحاظ سے درست ترتیب یا مصنف سے متعلق سوالات بھی آ سکتے ہیں، جیسے ان میں سے درست بیان کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے میں لکھا ہوگا یادگار غالب الطاف حسین حالی کی کتاب ہے۔ آپشن بی رشید احمد صدیقی ایک اچھے ڈرامہ نگار تھے۔ آپشن سی سر سید احمد خان کی پیدائش علی گڑھ میں ہوئی، اور آپشن ڈی آل احمد سرور نے المامون نامی کتاب لکھی۔ تو یہاں پہ آپشن اے صحیح ہوگا، یادگار غالب الطاف حسین حالی کی کتاب ہے۔ اب کچھ ضروری تکنیکی ہدایت بھی نوٹ فرما لیں۔ اسائنمنٹ سے پہلے انٹرنیٹ کنیکشن مضبوط ہونا ضروری ہے۔ لاگ ان کرنے کے لیے یوزر نیم میں اپنا انرولمنٹ نمبر لکھیں اور پاسورڈ میں اپنا ڈیٹ آف برتھ، جو پہلے ایئر آئے گا، پھر منتھ آئے گا، پھر ڈیٹ آئے گی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی تاریخ پیدائش 26 جنوری 1995 ہے تو پاسورڈ ہوگا 1995-01 پھر 26۔ اسائنمنٹ مکمل کرنے کے بعد ضرور سبمٹ کریں، کیونکہ وقت پر پورا ہوتے ہی خود بخود سبمٹ ہو جائے گا، خواہ آپ نیٹ سے ڈسکنیکٹ ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ یہ ضروری بات ہے کہ اسائنمنٹ مکمل کرنے کے بعد ضرور سبمٹ کریں، کیونکہ وقت پورا ہوتے ہی خود بخود سبمٹ ہو جائے گا۔ اچھا، کسی بھی مسئلے کی صورت میں اگر کوئی تکنیکی دقت ہو، اگر لاگ ان یا کورس کوڈ نہ دیکھنے کا مسئلہ ہو تو فوراً ای میل کریں assignment@uou.ac.in۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، assignment@uou.ac.in۔ ای میل میں یہ معلومات بھی لازمی لکھیں، اپنا انرولمنٹ نمبر، نیم، ڈیٹ آف برتھ، پروگرام کوڈ، اور 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر آپ کو جواب دیا جائے گا۔ آخر میں ایک مشورہ، تیاری مکمل ہو تب ہی اٹیمپٹ کریں۔ پرچہ حل کرنے سے پہلے ذہنی سکون، ماحول کی خاموشی اور تمام مواد کی دستیابی کو یقینی بنائیں اور اعتماد کے ساتھ سوالات حل کریں۔ کامیابی آپ کی منتظر ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیمی رہنمائی۔ مزید رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہماری نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ محنت کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، کامیابی کی طرف بڑھتے رہیے۔ شکریہ۔